ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا و مصلی اما بعد۔ دیکھیے، ہر قوم کا ایک دستور ہے کہ جب بھی وہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ کچھ نہ کچھ کلمہ، کچھ نہ کچھ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہلو کہتا ہے، کوئی نمستے یا پھر نمسکار کرتا ہے، یا اس کے علاوہ انگلش کے بھی کئی ایک لفظ ہے جو مختلف اوقات میں بولے جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ انہوں نے جو کلمہ ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، وہ کلمہ تمام کلموں سے اور تمام الفاظ سے بہتر کلمہ ہے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے آدم، آپ فرشتوں کی جماعت جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس جائیں اور جانے کے بعد ان سے السلام علیکم کہیں۔ وہ جو آپ کو جواب دیں گے وہی سلام اور اس کا جواب آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ہوگا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں گئے اور جانے کے بعد کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس طریقہ پر سلام اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کرنے پہ ان کو ثواب سے نوازتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک محفل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اور فرمایا 10۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا بھی جواب دیا اور فرمایا 20۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا بھی جواب دیا اور فرمایا 30۔ صحابہ کرام نے پوچھا 10، 20، 30 کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص سلام کے یہ الفاظ کہیں السلام علیکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اگر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اللہ پھر 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اگر پورا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ سلام صرف نیکیاں ہی نہیں بلکہ ایک دعا بھی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو سلام کیا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ورحمت اللہ، اور اللہ کی برکت بھی آپ کے اوپر نازل ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت کا بھی نزول ہو اور برکتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کے اوپر آئے۔ تو اس طریقہ پر یہ دعا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی کو سلام کریں تو ہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں، اور یہ نیت کریں کہ ہم 3 آدمی کو سلام کر رہے ہیں۔ کوئی ایک آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی، نیت یہ کریں کہ ہم 3 کو سلام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے کاندھے کے اوپر 2 فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، ایک کرامن ہے، دوسرا کاتبین ہے۔ اگر ہم نے فرشتوں کی نیت کر لی تو ظاہر سی بات ہے فرشتے بھی ہمارے سلام کا جواب دیں گے، اور جب فرشتے معصوم تمام گناہوں سے پاک وہ جب ہمارے سلام کا جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو، آپ کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو اور ان کی برکتیں نازل ہو، تو فرشتے کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی سلام کرنے والے کے حق میں انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن میرے دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے سلام کا طریقہ ہی چینج کر دیا، الفاظ ہی کو چینج کر دیا، صحیح طریقہ پر الفاظ ادا ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرماتے ہیں، ماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں موجود، تو ایک یہودی آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم، درمیان سے لام کو حذف کر دیا، ختم کر دیا۔ تو ماں جان عائشہ صدیقہ کو تھوڑا سا غصہ آیا، تو اس نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کچھ زیادہ ہی کہہ دیا وعلیکم، اور
لفظ کا اضافہ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم اضافہ نہیں کریں گے بلکہ وعلیکم سے ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، السامو کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر موت ہو، آپ مر جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دو کہ اگر وہ آپ کو بد دعا دے رہا ہے تو آپ سب سے پہلے اس بد دعا کے مستحق ہیں۔ تو میرے دوستو، آج مسلمان السلام علیکم تو نہیں کہتا ہے، لیکن السلام علیکم کو بگاڑ کر کے ضرور کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے سالکم، اس طریقہ پر اگر سالکم کا اگر ہم میننگ دیکھیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ سالے بیوی کے بھائی کو کہا جاتا ہے، اور یہ کم عربی زبان میں یہ جمع کا صیغہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہو گیا، اس کا میننگ کہ بھائی تم سالے ہو۔ اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ آدمی سلام کرنے والا سلام کر رہا ہے یا پھر رشتہ داری کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سلام کے الفاظ کو بگاڑ کر کے کہا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان الفاظوں کو بگاڑے نہیں، بلکہ جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے سلام کرنے کا، ہم اسی طریقہ کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور سلام کرنے کا صحیح طور پہ جو ہے ثواب ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں بھی السلام علیکم جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ کیوں لایا گیا ہے؟ کہا گیا، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب آپ سلام میں نماز میں جب آپ سلام پھیریں تو ہم یہ نیت کریں کہ ہمارے دائیں کاندھے پہ جو فرشتہ ہے اور دائیں طرف جو مقتدی ہیں اور جو فرشتے ہیں ان سبوں کو سلام ہو۔ پھر بائیں طرف پھیریں تو ہم یہ نیت کریں کہ بائیں طرف جتنے بھی لوگ فرشتے ہیں اور پاک جنات وغیرہ ہیں وہ سبوں کی ہم نیت کریں، سبوں کو سلام ہو۔ اس لیے کم لفظ جو لایا گیا جمع کا صیغہ اس واسطے لایا گیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوستو ایک بار اور یاد رکھیے کہ سلام میں ہمیشہ آپ کو پہل کرنی چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے، یعنی پہلے سوچتے تھے کہ ہم سلام کریں۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص سلام میں پہل کرے گا، یعنی سامنے والے کو وہ خود سلام کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ جب بچوں کے درمیان سے بھی گزرتے تو بچوں کو بھی سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے، بلکہ آپ خود بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ حدیث صحابہ کرام کو معلوم ہوئی کہ سلام میں پہل کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کا عالم تو یہ ہو گیا، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب دیکھتے دور سے کوئی صحابی آ رہے ہیں تو وہ ایک جگہ پہ چھپ جاتے تھے، اور جو ہی نزدیک میں آتا تو چونکہ سلام میں پہل کرنا ہے، درجات ہمارے بڑھ جائیں گے، تو وہ فوراً آگ نکل کر کے جو ہے پھر وہ سلام کرتے تھے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آج تو ہم لوگوں کے اندر اس طریقہ پر بڑپن آ گیا ہے، یا اسے تکبر کہہ لیجیے وہ آ گیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے ہیں، عمر میں بڑے، ہم چھوٹوں کو کیوں سلام کرنا؟ اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا، ہم غریبوں کو کیوں سلام کرنا؟ اللہ نے ہماری حیثیت اس سے زیادہ رکھی ہے، کم حیثیت والوں کو ہم کیوں سلام کرنا؟ یہ ہمارا جو ہے ماحول ہو گیا، اسی ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اسی ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ نے عاجزی کو اختیار کیا اور سلام کے ذریعے سے آپ نے یہ بتلا دیا کہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، اگر آپ پہلے سلام کریں گے تو اللہ کے پاس آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص سلام آپ کو کر رہا ہے تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر دل کے اندر ذرہ خلش ہے، کچھ تکلیف ہو گئی سامنے والے سے، تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور آواز سے زور سے سلام کا جواب دینا یہ مستحب اور سنت طریقہ ہے۔ اگر آپ نے آہستہ سے جواب دے دیا ہے واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن آواز سے، یعنی اتنے آواز سے آپ سلام کا جواب دینا کہ جس نے آپ کو سلام کیا ہے وہاں تک وہ جواب آپ کی آواز پہنچنی چاہیے، یہ مستحب ہے، لہٰذا آپ مستحب کے اوپر بھی عمل کیجئے۔